بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے نشے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے جو باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس نشے کو عام طور پر آئس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آئس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل برف کی طرح ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ہمارے ملک کا المیہ رہا ہے کہ جب تک کوئی نشہ پورے ملک میں پھیل نہ چکا ہو، حکومت اصل اقدامات نہیں کرتی اور تب ایکشن میں آتی ہے جب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہو۔ کچھ وقت پہلے پشاور اور کراچی کی پولیس نے کچھ اچھے اقدامات کیے آئس کے روک تھام کے لیے اور قانون میں ترمیم کے لیے حکومت کو لیٹرز بھی لکھے، مگر حکومت ایسے قوانین پہ تب اصل توجہ دے گی جب کرسی کی لڑائی سے انہیں فرصت ملے۔ سب سے پہلے آئس 1919 میں جاپان میں متعارف ہوئی، مگر اس نشے کے عام ہونے کا اصل ٹائم دوسری جنگ عظیم کا ہے، جس میں فوجیوں کو یہ نشہ اس لیے دیا جاتا تھا تاکہ وہ زیادہ وقت تک جاگتے رہے، کیونکہ اس نشے کے بعد کم از کم 48 گھنٹے تک انسان کو نیند نہیں آتی۔ اور اس طرح افغانستان میں بھی یونائٹڈ نیشن کی جو افواج طالبان کے خلاف جنگ لڑتی آ رہی ہے، جنگ کے دوران آئس کا نشہ استعمال کرتے تھے تاکہ وہ جاگ کر زیادہ سے زیادہ ٹائم تک جاگ کے گزارے اور اچھے طریقے سے لڑائی لڑ سکے۔ پاکستان میں اکثر نشے جیسے چرس، ہیروئن اور اب آئس بھی افغانستان سے اسمگل ہو کے پاکستان لائی جاتی ہے اور کچھ مقدار چائنا اور ایران سے بھی پاکستان اسمگل ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ایک پوڑی کی قیمت 1000 تک ملتی ہے۔ یہ نشہ پاکستان میں پچھلے تقریباً 4 سالوں سے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آئس کے عادی لوگوں کو تقریباً 48 گھنٹے تک نیند نہیں آتی۔ نشے کے بعد نشہ کرنے والا انسان اپنے آپ کو بہت فریش محسوس کرتا ہے اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں، مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں اسٹوڈنٹس اس نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وقتی طور پر تو ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جاگ کر اسٹڈی زیادہ کریں گے، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ اسی نشے کی وجہ سے وہ موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس نشے کا علاج ہیروئن کے مقابلے میں زیادہ وقت لیتا ہے۔ کم از کم 1 مہینہ زیر علاج رہنا پڑتا ہے مریض کو۔ اکثر نائٹ ڈیوٹی کرنے والے لوگ نیند نہ آنے کی خاطر اس نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس نشے کو انجیکشن کے ذریعے بھی استعمال کرتے ہیں اور سگریٹ میں ڈال کر بھی، اور ساتھ ساتھ اور بھی کئی طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ چند دن پہلے پشاور میں پولیس کے ٹوٹل 8 افراد ہسپتال میں داخل ہوئے کیونکہ ان پولیس والوں کو بعد میں ڈائیگنوز ہو چکا تھا کہ وہ اس نشے کے عادی ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ پولیس والوں کے لیب ٹیسٹ کرائے جائے، کیونکہ یہی پولیس پاکستان کے محافظ ہے۔ اگر یہ خود اس نشے میں مبتلا ہوئے تو اس نشے کے ختم کرنے کی ڈیوٹی کرنا تو دور کی بات، بلکہ الٹا اس نشے کے بیچنے والوں کو تحفظ دیا کریں گے۔ پاکستان میں یہ نشہ امیر گھرانوں کا تصور کیا جاتا ہے کیونکہ پیسوں کے اعتبار سے یہ مہنگے نشوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نشے کو پارٹیوں کا نشہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پارٹیاں رات کو ہوتی ہے اور پوری رات جاگ کر ڈانس وغیرہ دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے نیند نہ آنے کی خاطر آئس پی جاتی ہے۔ اس نشے کے فروخت کے لیے
باقی طریقوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ آن لائن میتھڈ یوز ہوتا ہے، آن لائن آرڈر دیا جاتا ہے اور سپلائر مطلوبہ جگہ پہ سپلائی دے کے چلا جاتا ہے۔ اس خطرناک نشے کا اصل نشانہ پوش علاقے ہے۔ ناظرین، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پیسے دینے کے بعد نظر رکھنی چاہیے کہ بچے پیسے کسی غلط جگہ یا غلط چیز پہ تو خرچ نہیں کرتے، اور حکومت کو بھی جلد از جلد بڑا ایکشن لینا چاہیے تاکہ پاکستانی مزید نقصان سے بچ سکے۔